ابھی پی ایس ایل پہلے سے ہیں, فرسٹ سے لے کے اب 10 پی ایس ایل ہو چکی ہیں. سو آپ اپنی جرنی بتائیں پی ایس ایل کی, باقی تو کوشچنز بعد میں پوچھوں گا آپ سے. اپنی جرنی بتائیں کیسے شروع کی. مجھے ریممبر ہے کہ آپ کی رسٹ آئی تھنک ہیئر لائن فریکچر ہو گیا تھا پہلے پی ایس ایل میں. بالکل وسیم بھائی, آئی تھنک پہلا پی ایس ایل اسلام آباد سے کھیلے. نیوزی لینڈ سے ہم آئے تھے, بہت اچھا میرا وہ ٹور گیا اور کانفیڈنس بھی بہت تھا. تو اس میں پھر پی ایس ایل جو ڈائریکٹ پی ایس ایل میں آئے اور اتنے ایکسائٹمنٹ تھی کہ وہ ساری کوئی آلموسٹ 10-12 گھنٹے کی فلائٹ لے کے دوپہر میں پریکٹس, اتنے ایکسائٹمنٹ تھے, جم بھی کر لیا, سوئے نہیں. اور جب پریکٹس پہ گئے تو وہ ایسا ہوا کہ بال ہی نہیں نظر آیا تو بال لگ گیا. تو کوشش بڑی کی کیونکہ اس دوران اس کے بعد نیوزی لینڈ ٹور کے بعد ایشیا کپ اور ورلڈ کپ تھا ان بنگلہ دیش اور انڈیا میں. اس میں بھی نام تھا لیکن انفارچونیٹلی وہ جب رسٹ ٹوٹی میچ نہیں کھیلے. بڑی کوشش کی بغیر رسٹ ٹوٹے سے بھی آپ کو پتا ہیئر لائن فریکچر آن ا رسٹ از امپاسبل ٹو پلے, یو کانٹ ایون ہولڈ اٹ بیک. 2 میچز آئی نو اسلام آباد سے ہم کھیلے ہیں اور 2 میچز کھیلا تھا, لیکن وہ اس پین میں کھیلا کہ اس کے بعد پھر ٹوٹلی باہر ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. جرنی کافی اچھی رہی, کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. ایز اے ینگ جب میں کھیلا تو میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ یار میں نے جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں یا جتنا بھی سنتے تھے ہم کہ یار ایکسپیرینس, بڑے نام, بگ نیمز, جب آپ ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نالج لینا چاہیے. تو میں نے بڑے پلیئروں کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کیا, تو اس سے مجھے ایز اے پرسن اور ایز اے کرکٹر بہت ہیلپ ملی اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. میں کوشش کرتا کہ ہر ایک پلیئر سے جا کے جو بھی اس دوران میں اگر بات کروں سنگاکارا ہو گیا, کرس گیل ہو گیا, رسل تھا اس ٹائم, مہیلا جے وردھنے, اس کے ساتھ ڈریسنگ روم کرنا, پیچھے گاڑی میں بیٹھنا, وہ کیا کرتے ہیں, کس طرح بات کرتے ہیں, کیا آپ کو سمجھاتے ہیں, کیونکہ ان کے پیچھے بہت بڑی ایک جرنی ہے اور بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو وہ آپ کو اتنا ایکسائٹمنٹ کرتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ پوچھیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. تو وہ مجھے ایز اے پلیئر بہت ہیلپ ملی. اور مین چیز اگر میں کروں تو میں اپنے آئیڈل سے ادھر ملا پی ایس ایل کی وجہ سے, کیونکہ اس دوران وہ بھی اے وی ڈی ویلیئرس ادھر آیا, اس سے میں نے پوچھا. تو وہ میرے لیے کہتے ہیں نا فین موومنٹ تھا میرے لیے. تو وہ چیز مجھے وہاں سے ملی. اور ہر سیزن یہی ہوتا تھا کہ ڈے بائی ڈے کرکٹ امپروو ہو رہی ہے, پی ایس ایل امپروو ہو رہی ہے, آپ کو ہر سال جو ہے وہ ڈفرینٹ چیلنج. تو اب آپ بھی جب ینگ پلیئر آتے ہیں آپ کے ارد گرد, جیسے فرحان نے بتایا, آپ جب مہینہ سوا مہینہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں, جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دیکھتے تو ہوں گے وہ آپ بھی ان کو بتاتے ہوں گے نا جب جنرلی. بالکل وسیم بھائی, کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سیکھا ہے وہ ہم ان کو بتائیں. ان کے ساتھ ڈریسنگ روم میں شیئر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایز اے پلیئر ینگسٹر کو کیسے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہر ایک بندے کا ڈفرینٹ مائنڈ. پہلے مین چیز میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. انہوں نے روٹی کٹ کروائی ہے. آئی ہیو اے ویری فنی اسٹوری. فرسٹ پی ایس ایل, so opening game, there was opening ceremony was big, so obviously we were called little earlier. It was 7 o'clock start تھا, تو ہمیں 4 بجے بلایا تھا کہ اب 4:15 we arrived at the ground and obviously we went to our dressing room. اسلام آباد یونائٹیڈ دوسری ٹیم دوسرے ڈریسنگ روم میں. اب فورن پلیئرز ویسٹرن پلیئرز آئے, انہوں نے وہ پورا بفے لگا ہوا تھا. اب 4 بجے نہ کھانے کا ٹائم ہے, نہ لنچ کا ٹائم ہے, نہ ڈنر کا ٹائم ہے. اب وہ فورن گورے آئے, انہوں نے کسی نے ایک نے وہ فش کا پیس لے لیا, ایک نے تھوڑی سیلڈ لے لی. اب میں نے 4 ینگسٹرز جو ہم نے رکھے تھے 4-5 وہ بیٹھے, اینے چول تے ساری بوٹیاں. میں کہا پائن تھوڑا شورا بھی پالو, میں کہا تھوڑی سلاد بھی پالو. کہتے وہ کی ہوتا ہے پائن, وہ سلاد نہیں چنگی لگتی. سو دس لٹل تھنگس دے ہیو لرنڈ فرام پلینگ ود آل دیز ٹاپ پلیئرز کہ دنیا میں کیا ان کی روٹین کیا ہے کھانے کی. بلکہ ان کو پتہ نہیں تھا, کوئی سیالکوٹ سے تھا, کوئی چھوٹے شہر سے تھا, جو انہوں نے دیکھا وہی کیا. سو دیٹ ہیز پی ایس ایل ڈن ٹو پاکستان کرکٹ. سو فرحان آپ کا جنرلی اب پچھلے 1 سال سے آپ کی فارم زبردست ہے, آپ کے فیوچر پلانس کے ہیں آپ کا. اب ایک دفعہ ہنگر تو آ جائے نا, سکسیس بندہ دیکھ لے, وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے سکسیس کو اب جانے نہیں دینا. وسیم بھائی, زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب زیادہ یہ نیا پلیئر ہے اور اس کو ابھی دیکھا ہے, اسپیشلی ایشیا کپ میں جس طرح میں نے 1-2 اننگز لگ گئے تھے,
तो मैं 17 साल से खेल रहा हूँ. I know. तो लोग अभी मुझे पहचानने लगे कि हाँ यार इज़ अ गुड प्लेयर और रन्स कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. और जिस तरह आपने बात की है कि देखा है हमने फर्स्ट अभी रिसेंटली जो मेरा कमबैक था तो वो बहुत अच्छा था, मेरे तकरीबन 650 की उसमें. तो उस चीज़ को तो मैंने देख लिया, लेकिन अब इस चीज़ को हमने कंटिन्यू किस तरह रखना है. तो मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैं PSL खेल रहा था उसमें मैं रन्स कर रहा था, मैं स्पेशली बाबर भाई के पास गया था कि अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं चाह रहा हूँ कि हर बॉल पे छक्का लगाऊँ. तो बाबर भाई ने ये कहा कि ये तो सबसे मेन चीज़ है कि आपने कॉन्फिडेंस को भी आपने किस तरह यूटिलाइज़ करना और किस तरह आपने उसको संभाल के रखना है और किस तरह. तो मैं जब भी ज़रूरत होते तो मैं बाबर भाई के पास जाता हूँ. इवन अभी मैंने लास्ट मैच में जब 50 किया तो तब भी बाबर भाई नहीं समझाया कि भाई आपने यहाँ भी गलती किया था, इसको इस तरह कर, तो समझाती भी मैं खुद भी इसके पास जाता हूँ. एक्सीलेंट. और अब क्वेश्चन क्रिकेट से थोड़ा हटके, क्रिटिसिज्म कैसे लेते हो आप लोग? बिकॉज हमारे दौर में तो एक देयर वाज वन न्यूज़पेपर, वो स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, वन न्यूज़ चैनल, वो रात को 9 बजे की न्यूज़. वी नेवर वॉच टीवी व्हेन वी वर यंग, एंड नाउ विद सोशल मीडिया एंड दीज गाइज गो थ्रू अ लॉट बिकॉज दे आर प्रोडक्ट ऑफ दिस एरा, this generation. It's not their fault that everybody is social media. So how do you tackle that pressure, criticism especially? Criticism cricket तक तो ठीक होता है, जब personal होता है तो वो कैसे tackle करते हो आप दोनों, अब तीनों in fact? वसीम भाई देखें, जिस तरह की हमारी फील्ड है मेरे ख्याल से इसमें क्रिटिसिज्म तो होना ही होना है. Sure. और क्योंकि लोग तो माफ़ नहीं करते, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें माफ़ी तो है ही नहीं, और आपको हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है. और कोशिश ये करते हैं कि अगर अच्छा परफॉर्म भी करें तब भी ये मत देखें कि यार कौन हमारे बारे में अच्छा बोल रहा है. और अगर जब परफॉर्मेंस नहीं भी होती तो ऑब्वियसली बात है कुछ लोग नेगेटिव भी बातें आपके अगेंस्ट करते हैं, बट स्टिल वो होता है कि आप अपने ऊपर कितना बिलीव रखते हो और अपनी स्किल्स के ऊपर कितना बिलीव रखते हो, या फिर आप अपने वर्क एथिक्स देखते हो कि यार क्या मैं वो ठीक कर रहा हूँ कि उनमें क्या मिस्टेक्स तो नहीं है. मजीद बजाय इसके कि हम लोग उनकी बातों पे गौर करें, बजाय हम अपने आप को बेहतर करने की और मजीद कोशिश करें, तो मेरे हाल से वो ज़्यादा बेहतर होता है. And Babar for you? वसीम भाई ये एक एडिड प्रेशर है. ऑनेस्टली अगर आप इस चीज़ों को सोचेंगे या देखेंगे तो वो आप डिस्ट्रैक्शन उस माइंड में चल जाएंगे. अपने आप पे बिलीव रखो, जो आप करते आए हो एज अ प्लेयर उस पर बिलीव रखो. कम से कम मिस्टेक करो. आई नो जब बैड टाइम चल रहा होता है तो आपको बहुत सी जो है एडवाइसें मिलती हैं, बहुत सी आपको मशवरे मिलते हैं कि ऐसे कर लो या वैसे कर लो. कहते हैं ना गरीब की हाय और बेवकूफ़ की राय कभी नहीं लेनी चाहिए. तो इनको से क्या समझे हम. और लास्ट क्वेश्चन टू ऑल थ्री ऑफ यू, आपसे शुरू करते हैं फरहान. व्हाट इज PSL मीन्स टू यू एज अ क्रिकेटर? एज अ क्रिकेटर मैं 2 साल पहले लाहौर कलंदर ने मुझे पिक किया था, हारिस भाई के साथ खेल रहा था. भाई मत क्या यार. तो मेरे लिए PSL इसलिए बड़ी मानी रखती है कि उस टाइम मैं बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था. और मैंने डोमेस्टिक टॉप करके मुझे कलंदर ने डायमंड में पिक किया था. तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था डायमंड में पिक होना. वहाँ से पैसे भी आए, क्रिकेट भी मिल गई. तो अभी तक वो पैसे मैं चला रहा हूँ, उससे घर भी चल रहे हैं माशाल्लाह. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है PSL. और जिस तरह लास्ट मैंने PSL टॉप किया है तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी अच्छा वो मिलेगा. एक्सीलेंट. एंड फॉर यू फारिस? मेरे लिए तो मैं कहता हूँ कि है ही PSL. हम मोस्टली मैं तो वेट ही करता हूँ कि यार पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ा कोई मेला सजता ही नहीं है. और एज अ प्लेयर हम लोग भी वेट कर रहे हैं यार ये PSL आए, और उतने ही फैंस इंगेज होते हैं. और मोस्टली तो हमें मेरे हाल से पाकिस्तान टीम से कम हमारी फ्रेंचाइज से लोग ज़्यादा पहचानते हैं. तो इसलिए PSL तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी. गोल्ड प्लेटेड फोन नहीं मिलते हैं लाहौर कलंदर्स को? वो तो हम जब फील्ड में होते हैं तो समीन भाई ने जिस तरह का उन्होंने एक रखा हुआ है कि जो भी बेस्ट फील्डर होगा उसको एंड में मैच पे उसको एक मेरे अलावा नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, बाकी सबको मिला. क्योंकि जिस बता आप जिस मैच में मैं परफॉर्मेंस कर रहा था वो हम हार जाते हैं. अच्छा ओके. तो हमारा उसमें ये होता है कि जब हम फील्ड में होते हैं, इवन कि हमारे जितने भी गोरे प्लेयर आए होते हैं वो भी ऐसे पागल हुए होते हैं इस चीज़ के पीछे. और ड्यूरिंग द मैच हम लोग भाग रहे होते हैं और एक ही आवाज़ लग रही होती है, रन फॉर आईफोन, रन फॉर आईफोन. और
اور ایون کہ ایک دفعہ جو ہیری بروک ہے اس کو تو فون نہیں ملا تو وہ رو پڑا کہ یار مجھے فون کیوں نہیں مل رہا. وہ مڈ آن سے مڈ آف بھاگ رہا ہے, کبھی مڈ وکٹ سے مڈ وکٹ بھاگ رہا ہے, اس بیچارے کو فون نہیں ملا. انلیس جس نے 4-5 فون جیتے ہوئے تھے اس نے کہا یار یہ تو میری وجہ سے میری طرف سے رکھ لے. So the message to the future owner is just get iPhones for your players. Tell them if you win a game, man of the match will get the iPhone from me. You'll win a lot of games. And Babar, for you, PSL? Means a lot. As a youngster, as a young boy, میرے لیے وہ ایک پلیٹ فارم تھا. اب ایز اے سینئر پلیئر بہت سی جرنیز ہیں, اور سیم چیز میں ایز اے پلیئر جو ہے وہ ینگسٹر کو بولتا ہوں کہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اس پہ اپنے آپ کو It's kind of a shortcut. کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں. PSL میں پرفارمنس کرو, پاکستان کھیل جاؤ. لیکن اس کے لیے آپ کو ڈومیسٹک میں پرفارم کریں گے تو پھر آپ ایز پک کریں گے, نظر آئیں گے سلیکٹرس کو, تو پھر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے اونرس کو یا جو بھی جو ہے وہ آپ کے فرنچائز کے جو لوگ ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو گروم کریں ایز اے پلیئر, جتنا زیادہ سیکھ سکیں ڈفرینٹ پلیئروں سے, جو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے وہ لیں اور اس کو اپلائی کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی کبھار ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی ہی فریم آف مائنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوتا. تو یہی ہے کہ ڈسکشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, اس سے آپ کو ہیلپ ملتی. Thank you very much, boys. And all the very best. Big hand for our superstars. Thank you. Thank you.